بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ہم لوگ نئے کرائے کے گھر میں آئے تھے۔ یہ گھر میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا، اگرچہ اس گھر کو حاصل کرنے میں میرے شوہر کا غصہ اور نفرت شامل تھی، مگر مجھے اس بات سے کیا غرض۔ مجھے تو بس اتنی خوشی تھی کہ ہم کرائے کے نئے گھر میں منتقل ہو گئے ہیں، جہاں میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہوں۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر تھا، قدرے اندھیرے والا تھا۔ روشنی کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، کمروں میں کھڑکیاں نہیں تھیں، بس ایک روشن دان تھا جس میں سے ہلکی سی روشنی کی لکیر اندر آتی تو کمرہ نیم روشن ہو جاتا۔ مجھے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کمرے اندھیرے ہیں یا روشنی والے۔ نئے گھر میں آنے کا خمار ہی الگ تھا۔ ساس اور نندوں کی چک چک سے جان چھوٹی تھی۔ اس خوشی میں نے ایک ہی دن میں سارا گھر صاف کر ڈالا، حالانکہ میں امید سے تھی ایسی حالت میں عورت کو گھر کے کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن خوشی ہی اتنی تھی کہ میں ہر چیز بھول گئی۔ جبکہ اس گھر کے اندر آتے ہی مجھے کسی عجیب سی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ شوہر بھی جلدی گھر آ گئے تھے کیونکہ آج اس گھر میں ہمارا پہلا دن تھا۔ گھر سیٹ کرنے میں انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ وہ بہت غصہ تھے۔ وہ اس گھر میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اپنی بہنوں اور ماں کو کون چھوڑنا چاہتا ہے؟ میرے زبردستی کرنے اور دھمکیاں دینے پر وہ مجھے لے کر اس الگ گھر میں آئے تھے۔ مجھے جب شام تک احساس ہوا کہ ہم ایک نئے گھر میں منتقل ہو چکے ہیں تو تنہائی مجھے کاٹنے لگی۔ میرے شوہر نے 7 بجے آنا تھا، وہ 6 بجے ہی آ گئے تھے۔ میں اکیلی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، عادل ٹی وی دیکھ رہے تھے، جب مجھے لگا کچن میں میرے علاوہ کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میری اپنے شوہر سے محبت کی شادی ہوئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، لیکن حالات کی چکی نے ہماری محبت کو اس طرح پیس دیا کہ ہم خود کو بھی پہچان نہیں پا رہے تھے۔ آج میں نے کئی دنوں کے بعد نئے گھر میں آنے کی خوشی میں اپنے شوہر سے کپڑوں کے ایک جوڑے کی فرمائش کی۔ ہم دونوں چائے پر ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے اور میں اپنے شوہر کو آنے والے دنوں کے بارے میں بتا رہی تھی جب ہمارے آنگن میں ایک نیا پھول کھلنے والا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنے شوہر سے کپڑوں کے جوڑے کی فرمائش کی تو وہ گویا غصے سے بھڑک اٹھے۔ میں نے کوئی گناہ کی بات کہہ دی ہو جیسے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، میں اپنی ماں بہنوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ اس اندھیری کوٹری میں آ بسا ہوں۔ اب تمہیں کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ تمہارے شوہر کو تمہاری مدد اور ساتھ کی ضرورت ہے، لیکن تم ہو کہ منہ پھاڑ کر فرمائشیں کیے جا رہی ہو۔ عادل کا یہ رویہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، لیکن اسی لمحے ایک عجیب سا احساس میرے ذہن میں کوندا۔ مجھے لگا جیسے ہم دونوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی تیسرا ہمیں دیکھ رہا ہو اور مجھ پر ہنس رہا ہو۔ میں یہ دیکھ کر چونک گئی تھی۔ ایک لمحے کو یہ احساس عادل کو بھی ہوا۔ وہ خاموش ہو کر ادھر ادھر کمرے میں چاروں طرف نظریں گھمانے لگے، لیکن ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی کی آواز آئی۔ پھر ہم اپنی بحث میں مگن ہو گئے۔ میں نے عادل سے مزید اس جوڑے کے لیے فرمائش نہیں کی، کیونکہ شوہر محبت سے کچھ نہ دے تو زبردستی لینا عورت کے لیے توہین سے کم نہیں ہوتا۔ چپ چاپ آنکھوں میں آنسو لیے برتن سمیٹنے کے بہانے میں کچن میں آ گئی، مگر میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے اس شخص کے لیے کیا نہیں کیا تھا، اور یہ ایک الگ گھر دے کر اتنا ناک منہ چڑھا رہا تھا۔ دل تو چاہتا ہے کہ اس گھر کو لات مار کر واپس اپنے پرانے سسرال چلی جاؤں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اب میں ساریہ کی شادی میں کیا پہنوں گی؟ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ پرانے سارے کپڑے اب مجھے پورے نہیں آتے تھے۔ ایک تو میرا وزن بڑھ گیا تھا، پھر میں امید سے بھی تھی۔ مجھے کوئی مناسب لباس چاہیے تھا کہ میں اپنی سہیلی کی شادی میں شرکت کر سکوں۔ ان پرانے کپڑوں میں جانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ مجھے کچن کے باہر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔
میں حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عادل اپنے کمرے میں تھے۔ ڈرتے ڈرتے میں اٹھ کر کرسی سے باہر گئی۔ دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ راہداری میں اندھیرا تھا۔ ہلکی سی راہداری تھی، وہ بھی کال کوٹری جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر راہداری میں موجود بجلی کے سوئچ پر ہاتھ رکھا تو پوری راہداری روشن ہو گئی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ راہداری کے باہر اب بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں پر مجھے دو سائے جیسے ہنستے ہوئے نظر آئے۔ ایسا لگا کوئی مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ خوفزدہ کر دینے والا یہ احساس کیسا تھا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ تھوڑی دیر میں پتھر کا بت بنی وہیں کھڑی رہی۔ پھر میری نظر راہداری کے دروازے پر پڑی، جہاں پر کچھ چیز چمکتی ہوئی مجھے نظر آ رہی تھی۔ میری آنکھوں میں بھی ایک انجانی سی چمک آ گئی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ جھک کر دیکھا تو یہ سونے کی ایک بھاری انگوٹھی تھی، جسے دیکھتے ہی میری آنکھیں مارے حیرت کے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنی قیمتی انگوٹھی، گویا یہ پرانے کرایہ داروں کی یہاں رہ گئی ہے۔ میں زیر لب بڑبڑائی اور ان سایوں کو بھول کر اس انگوٹھی کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ انگوٹھی کافی بھاری لگ رہی تھی۔ مجھے اصلی سونے کی پہچان تو نہیں تھی، کیونکہ میں نے کبھی اس گھر میں آنے کے بعد نہ اچھا کپڑا پہنا تھا، نہ ہی کبھی زیور کی شکل دیکھی تھی۔ انگوٹھی دیکھنے میں بہت قیمتی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں دبا لیا۔ میرا دل انجانے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آنے والے دنوں میں اس انگوٹھی کو بیچ کر حاصل ہونے والی سہولیات کا سوچ کر ہی میرے ذہن میں بہار کے جھونکے چل رہے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی اور انگوٹھی چھپا کر رکھ دی۔ البتہ عادل سے میرا رویہ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ اس رویہ بہتر ہونے کے پیچھے کتنی بڑی کہانی چھپی تھی، یہ تو عادل کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ اب میں بے چینی سے یہ انگوٹھی بیچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ رات بھر مجھے خوشی سے نیند نہیں آئی۔ میں یہ انگوٹھی نہ ہی اس کے مالک کو واپس کرنا چاہتی تھی، نہ اس کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتی تھی۔ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ یہ اب میری ملکیت ہے۔ صبح عادل کے گھر سے جاتے ہی میں نے خود کو ایک بڑی چادر میں لپیٹا اور گھر سے نکل گئی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی سونار کی دکانیں تھیں، جو ایک ہی گلی میں واقع تھیں۔ یہاں پر تقریباً 10-12 سونار کی دکانیں تھیں۔ اس گھر میں آنے کے بعد سے مجھے ایک ہی خوشی ملی تھی اور وہ اس انگوٹھی کا ملنا تھا۔ سونا گلی پہنچ کر میں نے ایک سونار کو وہ انگوٹھی دکھائی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ لگتا تھا جیسے یہ کافی مہنگا زیور ہو۔ انگوٹھی کو تول کر وہ کہنے لگا، میں تمہیں اس کا 5 لاکھ روپے دے سکتا ہوں۔ 5 لاکھ کی رقم سن کر ہی مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے کبھی ایک ساتھ اتنے نوٹ نہیں دیکھے تھے۔ دکاندار کے تیور کچھ عجیب سے تھے۔ میں نے اس سے انگوٹھی لے لی اور مختلف دکانوں میں جھانکنے لگی۔ ایک دکاندار مجھے مذہبی حلیے کا نظر آیا۔ میں اس کی دکان میں گھس گئی۔ وہ بہت شریف النفس انسان لگ رہا تھا۔ میں نے وہ انگوٹھی اسے دکھائی، حقیقی قیمت پوچھی تو کہنے لگا، میں آپ کو اس انگوٹھی کے بدلے 12 لاکھ روپے دے سکتا ہوں، کیونکہ اس انگوٹھی میں کچھ اور بھی خصوصیات ہیں۔ خالص سونے کے علاوہ اس میں 1-2 قیمتی پتھر جڑے ہیں، جس سے اس انگوٹھی کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ آپ یہ کہاں سے لائی ہیں؟ اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں ہڑبڑا گئی۔ میرے بھائی نے سعودی عرب سے میرے لیے منگوائی تھی۔ میں نے جھوٹ بناتے ہوئے کہا، اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ رقم نقد لیں گی یا آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دوں؟ دکاندار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں حیران تھی کہ ایک انگوٹھی نے بیٹھے بٹھائے مجھے کیسے امیر کر دیا۔ چونکہ میرا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، میں نے صراف سے کہا کہ یہ رقم مجھے نقد دے دے۔ وہ کہنے لگا، ایسا کرنا تو آپ کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ ایسا کریں، آپ مجھ سے میری دکان کے چیک لکھوا کر لے جائیں۔ آپ بینک میں جا کر اپنے شناختی کارڈ کے ساتھ ان چیک کو دیں گی تو آپ کی رقم نکل آئے گی۔ دکاندار نے مجھے 4 لاکھ کے 3 چیک بنا کر دے دیے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں بیٹھے بٹھائے 12 لاکھ کی مالک بن گئی تھی۔ میں نے وہ چیک اپنی چادر میں چھپائے اور قریبی بینک کا رخ کیا۔
میں نے سوچا تھا کہ میں اپنا اکاؤنٹ کھلواؤں گی اور اس میں یہ پیسے رکھ کر اپنے لیے زندگی کی سہولیات فراہم کروں گی۔ میں نے لیکن ایک مختلف راستہ اپنایا۔ بینک پہنچنے کے بعد میں نے وہ چیک کیش کروائے اور اپنے نام ایک اکاؤنٹ کھلوا دیا۔ اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد میں نے سارے پیسے بینک میں جمع کروائے اور کچھ روپے لے کر گھر آ گئی۔ آتے ہوئے میں نے کچھ کھانا بھی لیا اور عادل کا انتظار کرنے لگی۔ یہ شام کا وقت تھا، تقریباً 4 بجے تھے جب مجھے دروازے پر دستک کا احساس ہوا۔ مجھے پتہ تھا کہ عادل آ گئے ہیں۔ میں دوڑی دوڑی دروازے تک گئی، لیکن دروازہ کھولا تو سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ ایک بلی بھاگتی ہوئی میرے گھر کے دروازے تک آئی۔ بلی کی آنکھیں اس قدر خوفناک تھیں کہ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ کنڈی لگانے کے بعد میں نے دیکھا وہ بلی باہر ہی کھڑی تھی، پھر وحشیانہ انداز میں گھر کے دروازے پر پنجے مارنے لگی۔ مجھے اس بلی کی یہ حرکت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ کافی دیر گزر گئی، میں بھی یوں ہی کھڑی رہی، پھر جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ عادل کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد عادل آئے تو میرے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر مجھ سے سوال کرنے لگے، کیا ہوا ہے؟ تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ عادل بھی حیران ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں بلی وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور ان 12 لاکھ روپے کا بھی ذکر نہیں کیا۔ فی الحال میری حالت کچھ بتانے والی نہیں تھی۔ اگلے دن عادل کی چھٹی تھی۔ میں نے ان سے کہا، عادل، میں چاہتی ہوں ہم اس گھر میں کچھ فرنیچر ڈلوا دیں۔ اس سے پہلے کہ عادل غصہ کرتے، میں نے انہیں ان پیسوں کا بتایا جو مجھے اس گھر میں انگوٹھی بیچنے کے نتیجے میں ملے تھے۔ میں اپنے شوہر سے زیادہ دیر کوئی بات چھپا نہیں پاتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، تمہیں کم از کم پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ انگوٹھی کس کی ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر رہنے والے کرایہ دار اپنی کچھ چیزیں یہاں بھول گئے ہوں۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ پیسے حرام کے ہوں گے، مجھے مالک مکان سے پوچھنے دو۔ اگر یہاں کرایہ داروں کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے تو ہم اس انگوٹھی کی قیمت انہیں واپس کر دیں گے۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر غصے میں پاگل ہو گئی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے حالات کیا چل رہے ہیں یہ دیکھیں، اور آپ کو مالک مکان سے بات کرنے کی پڑی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خود تو آپ گھر میں 1 روپیہ نہیں دیتے۔ جن پیسوں کا بندوبست میں نے کیا ہے آپ ان کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں۔ مگر عادل پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ کہنے لگے، مالک مکان سے ضرور پوچھ کر رہوں گا، ورنہ تو یہ پیسے مجھ پر حرام ہیں۔ اگر یہ کرایہ داروں کی نہ ہوئی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں غیبی مدد ملی ہے۔ اپنے شوہر کی بات پر میں بہت ناراض تھی، لیکن کیا کرتی، انہیں روک نہیں پائی۔ لیکن خوش قسمتی سے جب مالک مکان سے عادل نے پچھلے کرایہ داروں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرا مکان سالوں سے خالی پڑا ہے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آتا۔ آپ لوگ شاید مجبور تھے جو اس گھر کو پسند کر لیا، ورنہ تو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جنات کا سایہ ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ آج تک میں نے ایسا کوئی واقعہ یہاں دیکھا نہیں۔ اب تم لوگ جانو اور یہ مکان جانے۔ رہی بات کرایہ داروں کی تو فکر نہ کرو، یہاں کبھی کوئی کرایہ دار نہیں رکا۔ 4-5 سال پہلے کرایہ دار رہتے تھے، لیکن ان کی کوئی چیز گم ہوتی تو وہ 1-2 مہینے میں آ کر لے جاتے۔ مالک مکان کی بات جان کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میرے شوہر نے بھی اب ان پیسوں کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ میں نے انہیں کہا، اب گھر میں فرنیچر وغیرہ لگوا دیں، ہمارے آنے والے بچے کے لیے گھر میں سہولیات ہونی چاہیے۔ چنانچہ عادل نے گھر میں اچھا خاصا سامان ڈلوا دیا۔ اب میں خوش تو تھی، لیکن مجھے بار بار ایسا محسوس ہوتا جیسے اس گھر میں غیر محسوس انداز میں کالے بلیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے میں دیکھتی تو وہ بلیاں دیوار پر بیٹھی ہوتی، لیکن اب گھر میں جا بجا مجھے بلیاں نظر آنے لگیں۔ پہلے تو میں اس بات کو کچھ سمجھتی نہیں تھی، لیکن 2-3 دن سے بلیوں کی آمد و رفت بہت تیز ہو گئی تھی۔ میں کچن میں جاتی تو وہاں بھی بلی نظر آتی، واش روم میں جاتی تو آس پاس کوئی نہ کوئی بلی گھوم رہی ہوتی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہتی جب مجھے ہر دوسری جگہ پر بلی دکھائی دیتی۔ ایک دن مجھے بہت غصہ آیا، ان عجیب سی بلیوں سے مجھے وحشت ہوتی تھی۔ میں نے عادل سے کہا، آپ جھاڑو لے کر سبھی بلیوں کو گھر سے باہر نکال دیں، گھر کے باہر سے تو یہ نہیں آ سکتی،
یہ پہلے ہمارے دروازے سے اندر داخل ہوتی ہیں، پھر دیوار پر چڑھتی ہیں۔ عادل میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے ان بلیوں کو گھر سے بھگانے لگے۔ بالآخر ساری بلیوں کو ایک ایک کر کے گھر کے دروازے سے باہر نکال دیا، لیکن جیسے ہی عادل واپس پلٹے انہیں 2 بلیاں کمرے کے وسط میں بیٹھی نظر آئیں۔ عادل کا تو دماغ ہی گھوم گیا، جبکہ اس بات کی میں بھی گواہ تھی کہ ہم نے ساری بلیوں کو ایک ایک کر کے دروازے سے نکال دیا تھا۔ ایسا روز ہونے لگا، ہم بلیوں کو نکالتے، لیکن بلیوں کی واپسی سے ایسا لگتا جیسے کوئی نہ نظر آنے والی دیوار پار کر کے وہ ہمارے گھر کے اندر آ بیٹھی ہوں۔ ہم یہ دیکھ کر کئی بار سوچتے کہ کہیں یہ جنات یا کوئی بھوت تو نہیں ہے، لیکن پھر اس گھر میں اور کوئی چیز نہیں تھی جس سے ہمیں شک ہوتا۔ اب ہم دونوں اپنے آنے والے مہمان کا انتظار کر رہے تھے۔ 9 مہینے کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اب میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ بچے کی پیدائش سے 1 دن پہلے میری آنکھ لگی ہی تھی کہ مجھے اپنی گردن پر دباؤ سا محسوس ہوا۔ میں نے اس دباؤ کو ہٹانے کی کوشش کی۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میری آواز بند ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی میری جان نکالنے والا ہے اور اب اس دنیا میں میرا آخری دن ہے۔ یہ کیفیت کافی دیر موجود رہی۔ عادل نے مجھے نیند سے جگایا تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میں نئی دنیا میں لوٹ آئی ہوں۔ میں تشکر بھری نظروں سے عادل کو دیکھ رہی تھی۔ عادل کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ بھی گھبرا گئے ہیں، لیکن مجھ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میرا دل چاہتا کہ اس گھر سے بھاگ کر کہیں دور چلی جاؤں۔ اب اس گھر کی آسائشیں مجھے جیسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ مجھے لگتا میں کسی سونے کے پنجرے میں قید ہو گئی ہوں۔ اگلا دن آزمائش کا تھا۔ میرا بچہ پیدا ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ بچے کی پیدائش کے 20 گھنٹے بعد بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مرحلہ بخیر و عافیت طے پا گیا ہے۔ میرے پہلو میں ایک ننھا سا وجود لیٹا تھا، لیکن ہم دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ عادل بھی سہمے ہوئے تھے اور میرے تو ڈر کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ میرے سسرال سے ساس اور نندیں میرا خیال رکھنے کے لیے آ گئیں۔ ان کی وجہ سے رونق سی لگی رہی۔ میرا دھیان بٹ گیا، مگر میری ساس جہاں دیدہ عورت تھیں، کہنے لگیں بیٹی مجھے اس گھر میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے تمہارے تنہا رہنے پر کوئی اعتراض ہے، مسئلہ اتنا سا ہے کہ یہ گھر مجھے آج سے بھی معلوم ہوتا ہے تمہارا پہلوٹی کا بچہ ہے۔ جنات ویسے بھی پہلے بچے کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں تو تمہیں یہی تجویز دوں گی کہ تم اپنے آپ کو اس گھر سے نکالو اور دوبارہ ہمارے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ تمہیں کوئی تنگی نہیں ہوگی، مل جل کر رہنے میں ہی برکت ہے۔ مجھے اپنی ساس کی باتیں بہت بری لگیں۔ میں جانتی تھی وہ مجھے اس گھر سے ویسے بھی نکالنا چاہتی ہیں۔ اب تو ان کے پاس ایک جواز آ گیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کو ٹال مٹول سے کام لے کر چپ کروا دیا۔ وہ بھی سمجھ گئیں کہ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ میری نندوں کو بھی میں نے روکھے تیور دکھانا شروع کر دیے، حالانکہ انہیں میری ضرورت نہیں تھی، مجھے ان کی ضرورت تھی، میں ان کی محتاج تھی۔ مگر میں نے احسان فراموشی سے کام لیتے ہوئے اپنی کسی نند کا شکریہ ادا نہیں کیا، ساس کو بھی اچھے الفاظ سے رخصت نہ کیا۔ وہ لوگ چلے گئے تو میرے دل کو کچھ سکون ہوا، لیکن پھر بھی میرا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ میں بار بار گھبرا جاتی، اور چھوٹے بچے کے بارے میں تو مجھے کوئی معلومات نہیں تھیں۔ میں اپنے بچے کو سلاتی، وہ بار بار نیند میں گھبرا جاتا۔ میرے بچے کی پیدائش کو 3 دن ہو چکے تھے۔ یہ شام کا وقت تھا جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ عموماً 3 دن کا بچہ زیادہ بولتا نہیں ہے، اس کے رونے اور چیخنے کی آواز بھی دھیمی ہوتی ہے، لیکن اپنے کمرے میں ہی مجھے ایک ایسی دلدوز چیخ سنائی دی جس نے میرے کانوں کے پردے بھی پھاڑ دیے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا بچہ کھلی آنکھوں کے ساتھ آسمان کو تک رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر حیرانگی تھی اور وہ بالکل ساکت تھا، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑ کر ہلایا چلایا، لیکن وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، اس کا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے اپنے بچے کو ہلا چلا کر دیکھا، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میرا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ میں تو اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ یا اللہ،
میں نے کیوں اتنی جلد بازی سے کام لیا؟ میری ساس صحیح کہتی تھیں، کاش میں ان کی بات مان لیتی تو یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ میں رونے لگی، لیکن اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جلد ہی میرے شوہر بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے بھی بچے کی حالت دیکھی تو ان کے آنسو رک نہیں پائے۔ ہمارا بچہ انتہائی خوبصورت تھا۔ 3 دن کی مختصر سی عمر میں وہ کھلکھلا کر ہنستا، لیکن اچانک میرے بیٹے کو نہ جانے کس چیز کی سزا ملی کہ وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ میں نے اپنی ساس کو بلایا، ان سے معافی مانگی۔ جنازہ پڑھانے کے بعد میری ساس کہنے لگیں، بیٹی ابھی وقت ہے، میری بات مان لو، میرے ساتھ واپس گھر چلو۔ اس گھر میں آصب ہے، تمہارا دوسرا بچہ بھی ایسے ہی کسی حادثے کی نظر ہو جائے گا۔ تم تو جانتی ہو میں نے اپنی اولاد بھی کیسے پالی ہے۔ اگر تم مجھ پر یقین کرو گی تو میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میری بیٹی، خدا کے لیے اب تم میری بات مان لو، میرے بیٹے کی نسل سے دشمنی نہ کرو، ہماری سزا اپنے بچوں کو مت دو۔ میری ساس نے جب یہ بات کہی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں جانتی تھی میری ساس کی نیت بری نہیں تھی۔ بالآخر مجھے دوبارہ اپنے پرانے گھر آنا پڑا۔ میں نے اپنی ساس کو سونے کی انگوٹھی والی سبھی بات بتا دی۔ کہنے لگیں، جنات سے کبھی بھول کر بھی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے۔ یہ جو چیز انسانوں کو لا کر دیتے ہیں اس کا بدلہ دگنا لیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ ان سے تحفہ قبول کرنے کا مطلب اپنے اور ان کے درمیان ایک تعلق کا آغاز کرنا ہے جو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ جنات تھوڑے ہی عرصے میں اپنی اصل فطرت دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں اپنی ساس کی بات سے آج بھی متفق ہوں، کیونکہ اس انگوٹھی کے بدلے جنات نے جو میرا نقصان کیا اسے بھرنا شاید کسی کے بس کی بات نہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ میرے بچے کو جنت میں مجھ سے ملانے کا انتظام کر دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔